احمداللہ حمد الشاکرین وصلی علی نبی الامی والہ الطاہرین اصحابہ المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تعالی فی الکلام المجید وبرہان الرشید والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا خیر خلق اللہ اللہم صل علی نور الظلام اللہم صل علی بدر الکمالی اللہم صل علی مفتاح دار السلامی اللہم صل علی شفیع جمیل انامی بعد از حمد بدرگاہ مجیب الدعوات خالق کائنات جل وعلا و درود بحضور سرور کائنات فخر موجودات نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم حضرت احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثناء معزز سامعین حاضرین علماء کرام وارثان منبر و محراب اصحاب عقل و بینش اہل محبت و طریقت سٹیج پر جلوگر قابل قدر شخصیات محبی فی اللہ آبشار علم و حکمت شیخ الحدیث مفتی ڈاکٹر محمد ظفر اقبال جلالی دام اللہ اقبالہ علی الظفر جن سیکٹری جماعت جلالیہ پاکستان محبی فی اللہ جانثار ناموس رسالت غازی محمد ثاقب شکیل جلالی امیر تحریک تحفظ اسلام انٹرنیشنل عزیز القدر سید جواد الحسن کاظمی سابق صدر انجمن طلبہ اسلام پاکستان محبی فی اللہ علامہ محمد نواز بشیر صاحب جلالی محبی فی اللہ شیخ الحدیث علامہ ڈاکٹر محمد اسلم جلالی صاحب اور دیگر عام شخصیات آج کی یہ افکار صوفیاء کانفرنس ان مشاہیر اسلام کے ایام کے سلسلہ کے اندر سجائی گئی جنہوں نے بر صغیر کی اس دھرتی پر صرف نور اسلام کو منتقل ہی نہیں کیا بلکہ فتنہ و ابتلا کی گھڑی کے اندر دین اسلام کے بچانے کے لیے کوششیں اور کاوشیں بھی فرمائیں۔ بر صغیر پر صوفیاء کرام کا یہ احسان ہے کہ انہی دم قدم کے سبب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی روشنی نصیب ہوئی اور پھر وہ مبارک شخصیات حضور امام ربانی قیوم زمانی حضور مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے صرف اس روشنی کو پھیلایا ہی نہیں بلکہ کڑے وقت کے اندر بچایا بھی ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا بڑا ہی احسان ہے بڑا ہی کرم ہے کہ انہوں نے کریا شہر شہر بلد بلد دولت اسلام کے پھیلانے کے لیے کاوشیں فرمائیں، لیکن سید الشہداء امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی وہ مبارک وجود ہے جنہوں نے دین اسلام کے پھیلانے کے لیے بھی کوششیں اور کاوشیں فرمائیں اور دین اسلام کو بچانے کے لیے بھی کوششیں اور کاوشیں فرمائیں۔ اسی طرح حضور داتا گنج بخش علی اجمیری رحمہ اللہ کا بڑا احسان ہے، حضرت بابا فرید گنج شکر رحمہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے، شہنشاہ عارفاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کے بڑے احسانات ہیں کہ ان مبارک شخصیات کے دم قدم کے سبب سے نور اسلام یہاں پھیلا، لیکن یہ دو مجددین حضرات وہ مبارک شخصیات ہیں جنہوں نے دین اسلام کو یہاں پھیلانے کے لیے بھی کوشش فرمائی اور دین اسلام کو بچانے کے لیے بھی کوشش فرمائی۔ آج کی یہ تقریب انہی مبارک شخصیات سے ساتھ موسوم ہے۔ اعلیٰ حضرت شیر ربانی حضور میاں شیر محمد شک پوری رحمہ اللہ اور قبلہ جد اعلیٰ حضرت حافظ الحدیث حضرت پیر سید محمد جلال الدین مشہدی رحمۃ اللہ علیہ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ اور قیوم زمانی امام ربانی حضور مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمہ اللہ جن کے آراس مبارکہ اور ایام ان دنوں کے اندر موجود ہیں، انہی سے آج کی یہ تقریب منسوب کی گئی ہے۔ اگرچہ صوفیاء کرام کی فکر کے حوالہ سے خالق کائنات نے ہمیں یہ حکم دیا کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تو یہ اہل اللہ جو معرفت الہی سے مستفید ہو جاتے ہیں اور جنہیں یہ مقام اور درجہ حاصل ہو جاتا ہے ان کی فکر کی پیروی کرنی چاہیے، ان کے طریقہ کی پیروی کرنی چاہیے، ان کے انداز کی پیروی کرنی چاہیے، اس لیے کہ ان کا طریقہ مقبول ہو جاتا ہے، وہ اپنی
منزل کو پا جاتے ہیں، خدا تعالیٰ کے عرفان کو پا جاتے ہیں اور مالک کی پہچان کو پا جاتے ہیں، تو جب وہ اپنی منزل میں کامیاب ہو گئے، ہمیں کامرانی چاہیے، ہمیں کامیابی چاہیے۔ اس کا ذریعہ یہ ہے کہ ان کامیاب لوگوں کے طریقے کی پیروی کی جائے، ان کے انداز کی پیروی کی جائے، ان کی فکر مبارک کی پیروی کی جائے۔ اور آج دیکھیں ہمارا پاکستانی معاشرہ کس انحطاط پذیری کا شکار ہے۔ بغض، عداوت، حسد، اناد ہمارے معاشرے کا بنیادی جز بن چکے ہیں۔ بدعہدی اور بدعنوانی یہ ہمارے معاشرے کا بنیادی حصہ بن چکا ہے۔ ایسے موقع پر ہمیں حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمہ اللہ کی سیرت کو دیکھنا چاہیے، ہمیں حضرت امام ربانی رحمہ اللہ کی سوانح کو پڑھنا چاہیے۔ ایسے موقع پر ہمیں اعلیٰ حضرت بریلوی رحمہ اللہ کے طریقے کی طرف نظر دوڑانی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت شیر ربانی حضور میاں شیر محمد شک پوری رحمہ اللہ کے رنگ مبارک میں اپنے آپ کو رنگنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضور حضرت حافظ الحدیث رحمہ اللہ کی تعلیمات کو اپنانا چاہیے۔ دیکھیں اعلیٰ حضرت شیر ربانی حضور میاں شیر محمد شک پوری رحمہ اللہ آپ کی بارگاہ اقدس میں کتنے ہی لوگ جایا کرتے تھے، آپ جو ہے ان لوگوں کی زندگی کی کیفیات کو بدل دیتے، ان کے انداز اور طریقے کو بدل دیتے اور اس انداز میں ذکر الہی تلقین فرماتے کہ ان کی کیفیت تبدیل ہو کے رہ جاتی۔ ایک مرتبہ آپ کی بارگاہ اقدس میں ایک ارادت مند نے عرض کیا، حضور بیٹا فتح محمد حافظ ہو گیا ہے، لیکن حافظ ہونے کے باوجود نماز کی پابندی نہیں کرتا۔ تو اعلیٰ حضرت شیر ربانی حضور میاں شیر محمد شک پوری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بیٹے کو کسی وقت لے آنا۔ لے کے حاضر ہوا، عرض کیا حضور فتح محمد آ گیا ہے۔ فرمایا فتح محمد حافظ قرآن ہو اور نماز کی ادائیگی کیوں نہیں کرتے؟ عرض کیا حضور دل نہیں لگتا۔ اعلیٰ حضرت شیر ربانی حضور میاں شیر محمد شک پوری رحمہ اللہ آپ نے انگلی شہادت سے توجہ فرمائی دل کی طرف، فرمایا اب دل لگا کرے گا۔ وہ دن تھا جب واپس آیا، ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے گیا، عشاء کی نماز پڑھ کے واپس لوٹا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پاکستان کی ہے بقا، فیضان حضور شیر ربانی، آستان علی فقی شریف۔ فالملکیات ذکر الہی کو یہ ہستیاں تلقین فرماتی ہیں، القاء فرماتی ہیں۔ ان کی یہ شان ہے کہ یہ فالفارقات فرقن، اسلام اور باطل کی جب آمیزش ہو جائے تو حق کو یہ صاف اور شفاف انداز میں زمانے کے سامنے پیش فرماتے ہیں۔ وہ مرحلہ کہ جب مسلم قیادت بھی ہندوانہ چال کا شکار ہو چکی تھی اور خلافت عثمانیہ کی محبت کے اندر ترک موالات کی تحریک بر صغیر کے اندر جاری تھی تاکہ مسلمان اپنی اراضی، اپنے مال کو چھوڑ کر افغانستان کی طرف چلے جائیں اور ہندو واحد سلطنت کے مالک بن جائیں۔ جب اس چال پر عمل کیا جا رہا تھا تو ایسے مرحلے کے اندر جس ہستی نے ملت اسلامیہ کی مقتدائی کی ذمہ داری ادا فرمائی، ملت اسلامیہ کی پیشوائی کی ذمہ داری ادا فرمائی، اسی کا نام امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی ہے۔ آپ نے وہ نظریہ جو جہانگیر کے دربار کے اندر امام ربانی، قیوم زمانی، حضور مجدد الفسانی، شیخ احمد سرندی فاروقی رحمہ اللہ نے پیش فرمایا، وہی نظریہ اعلیٰ بریلوی رحمہ اللہ نے اس وقت قوم کے سامنے پیش فرمایا۔ جس نظریے جس نظریے کی تعبیر مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ نے اس انداز میں پیش کی، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تو یہ مبارک شخصیات انہی کے سبب سے نشر اسلام ہوا۔ صرف بر صغیر کے باسی ان کے ممنون نہیں، وسط ایشیا کی ریاستیں اس بات پر گواہ ہیں کہ وہاں دولت اسلام صوفیاء کرام کے قدموں سے پھیلی، بلکہ روس کے اس جبر و استبداد کے اندر بھی اگر اسلام کی رونقیں وہاں موجود رہیں تو وہ صوفیاء کے دم قدم سے موجود رہیں۔ اے صوفیاء، ان کا نظریہ تحمل و برداشت کا نظریہ، محبت اور پیار کا نظریہ، یہ ایسا نظریہ ہے جو آج بھی پاکستانی معاشرے کے اندر
بہترین ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ اہل اللہ کی فکر کو ترویج دی جائے۔ اللہ رب العزت ان صوفیاء کرام کی توجہات سے اور ان کی سخاوتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔